رضی اللہ تعالی بنت زمع او سیبہ نے یعنی انہاں دوسری شادی کرنی حکم ہوئے تے انہاں نال گل کر جے کمارا رشتہ چاہی دے تے سونیا پھر ابو بکر صدیق دی دی سیدہ عائشہ موجود میرے آقا نے فرمایا دعا نال گل کر حضرت سیدہ سودا نال گل کیتی ہوا آمی بھر گئیاں تے آپ نے فرمایا میرے ابو جان نال گل کرو جدو والد صاحب نال گل ہوئی تے انہوں نے کیا اللہ دا رسول پیغام بھیجے تے انکار کیویں ہو سکے یہ تے ساڈے واسطے سعادت شرف ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چو حاضر ہوئیاں تے انہوں نے جا کے بات کی تھی بلکہ ام رومان نال بات کی تھی انہوں نے فرمایا ابو بکر آل ہے حضرت ابو بکر آئے پوچھیا صدیق اکبر نے عرض کی تھی کہ سرکار نے فرمایا ہے ابو بکر میرا بھائی ہے تے بھائی دی دھی نال بھائی دی بیٹی نال رشتہ نجائز حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات کی تھی تے سیدہ خولہ سرکار دی بارگاہ اچھا یہ معلوم ہویا یہ بھائیاں لا رشتہ حضرت ابو بکر نال میرے مصطفیٰ دا زمانہ جاہلیت تو یارانہ بھی صحیح تے بھائی پورا اسی واسطے بھئی لوگاں نو پتہ ہے ابو بکر تے مصطفیٰ تے ایک دوجے نو بھائی بھائی کہندے نے آج یہ رشتہ ہو گیا تے لوگ گلاں کرنگے سیدہ خولہ گئیاں سرکار دی بارگاہ چرد کی تھی میرے آقا نے فرمایا میرا دینی بھائی ہے تے دینی بھائی دی بیٹی نال نکاح ہو سکتا ہے خونی بھائی ہوئے تے اس دی بیٹی نال نکاح اجازت ہو گئی رشتہ ہو گیا نکاح ہو گیا دوہاں دے نکاح ہو گئے سیدہ سودا دا بھی اور فوراً آپ دی رخصتی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر آپ تشریف لے آئیاں اور سیدہ عائشہ پاک ہجرت نبی تو بعد ہجرت مدینہ تو بعد آپ دی 9 سال دی عمر دے اندر 6 سال دی عمر یا 7 سال دی عمر آپ دا نکاح ہے 9 سال دی عمر آپ دی رخصتی ہوئی ہے بعض علماء نے جڑے متاخرین محققین نے انہوں نے تحقیق کر کے یہ ذکر کیتا ہے کہ آپ دی عمر مبارک 16 سال یا 15 سال سی جدو رخصتی ہوئی اور نکاح دے وقت آپ دی عمر مبارک 13 سال سی وہ صرف اس الزام نو دون واسطے تحقیق نہ کیتی بھئی عمر تھوڑی ہے تو جڑے کہندے نے نہ نہیں بھئی عمر 6 سال اور 9 سال آئی وہ کہندے نے بھئی اللہ چاہندا سی ایک بیوی سرکار دے گھر ایسی ہوئے جڑی خلوت جلوت تنہائی دی ساتھی ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا مشاہدہ کرے اور اس دی تربیت بھی بچپن تو خود مصطفیٰ نے فرمائی ہوئے کہ آن والے وقت دے اندر عورتاں دے مسائل کیونکہ سرکار وہ مسائل جڑے اپنی بچیاں دے سامنے پیش نہیں کر سکتے جڑے دوسریاں بیویاں دے سامنے بیان نہیں سی کر سکتے وہ اپنی بیوی دے سامنے اج بھی ہر بندہ مسئلہ بیان کر سکتے سرکار بھی کر دے سن اسی واسطے عورتاں تے سیدہ عائشہ صدیقہ دے بہت زیادہ احسان فرل نکاح ہویا رخصتی ہوئی جس گھر دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ تشریف لے آئیاں نے فرمایا چھوٹا جا کمرہ ہے 6-7 ہاتھ دی اس دی لمبائی چوڑائی ہے بلند اتنا ہے اس دی چھت اس کمرے دی کنا چیزاں دے نال بڑھائی گئی ہے اور توجہ فرمانا کون اس جگہ تے تشریف فرمانے جڑے حبیب خدا نے جڑے خاتم الانبیاء نے سید الانبیاء نے او اج تو تے میں اللہ تو اللہ مکانہ دے اندر موجود ہوندے ہیں ساڈی کوشش ہوندی ہے میرے ویر نے میرے بھائی نے میرے رشتہ دار نے میرے پڑوسی نے اگر ڈبل سٹوری کوٹھی بنائی ہے تے سی ٹرپل سٹوری بنا لئیے لیکن جنہ دا کلمہ پڑھ دیا فرمایا انہ دے مکان دی چھت انی اچھی سی بندہ کھڑا ہویا سر چھت دے نال لگ دی سی ان چھت لینٹر دی نہیں آئی ٹی آئرن نہیں سی پہے ہوئے صحابہ کرام فرماندے نے جس کمرے دی اندر اللہ دے یار جلوہ کر ہوندے نے اس گھر دی چھت کھجوراں دیا ککھاں دی بنی ہوئی ہے اس گھرے 2 فرد رہتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے دے اندر جڑا اتنا چھوٹا کمرہ ہے کہ بندہ کھڑا ہوئے تے سار جاندہ ہے تے اگر ایک کھڑا ہوئے
دوسرا سامنے بیٹھا ہوئے تو نماز ادا نہیں کر, اتنا لمبا, یعنی دو بندے اگے پیچھے کھڑے ہو کے نماز بھی ادا نہیں کرتے. اس وچ اللہ دے حبیب جلوہ کر, سادگی دی انتہا ہے. ورنہ تے فرمایا نا عائشہ اگر میں چاہواں تے اے پہاڑ میرے اگے سونا تے چاندی بن کے میرے نال نال چل, چاندی بن کے پہاڑ نال نال, لیکن سادگی دی انتہا ہے. سیدہ فرماندیاں نے میں اس گھر دے اندر جلوہ گر ہوئی ہاں, پھر صبح و شام دن رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرب دے اندر رہیاں نے, سرکار دا قرب نصیب ہویا ہے. سیدہ فرماندیاں نے میں ویکھیا ہے مدینے والے نو, سرکار دا اٹھنا بھی ویکھیا ہے, بیٹھنا بھی ویکھیا ہے, سونا بھی ویکھیا ہے, جاگنا بھی ویکھیا ہے, کھانا بھی ویکھیا ہے, پینا بھی ویکھیا ہے. فرماندیاں نے 40 دن ایسے گزر دے سن, مصطفیٰ کریم دے گھر چراغ نہیں جی جلدا, دیوا نہیں سی بلدا, ہاں حجرہ مبارک دے اندر چراغ دی روشنی نہیں سی ہوندی, پر محمد عربی دے مکھڑے دی روشنی ضرور ہوندی آئی. انور دی فرمایا لگاتار کدے زندگی پوری چ نہیں گزرے, 3 دن لگاتار نہیں گزرے کہ سیر ہو کے سرکار نے تے میں کھانا کھایا ہو. ساری زندگی اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وفا دی انتہا فرمائی, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی بڑا پیار سی سید عائشہ صدیقہ نال. اور علماء نے لکھیا ہے اے پیار اور محبت اللہ دی طرفوں حکم سی, اس واسطے سرکار پیار فرمایا کرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دی فضیلت اندر بڑی بڑی باتیں بیان فرمائیاں نے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں مرداں وچوں کامل من الرجال کثیرن, مرداں چوں بڑے بڑے لوگ کامل ہوئے نے, بڑے بڑے لوگ اکمل ہوئے نے, بڑے بڑے لوگ افضل ہوئے نے. ولم یکمل من النساء الا مریم ابنت عمران و آسیۃ زوجۃ فرعون. فرمایا عورتاں چوں کوئی ہوئی ہے جڑی کامل ہوئی ہوے, عورتاں چوں کوئی ہوئی ہے جڑی مکمل ہوئی ہوے, عورتاں چوں کوئی ہوئی ہے جڑی اکمل ہوئی ہوئے. پھر میرے آقا نے فرمایا انہاں ساریاں عورتاں چوں کہ اگر میں سیدہ عائشہ صدیقہ دا مقام دساں, میرے نبی نے فرمایا فضل عائشہ کفضل الطعام علی کفضل السرید علی سائر الطعام. میرے نبی نے فرمایا لوگو جویں کھانیاں دا سردار سرید ایویں عورتاں دی سردار سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. اچھا سرید کھانا کی ہوندا سی, گوشت دا سالن بنا کے, پھر اچھا جا سالن بنا کے اس دیاں بوٹیاں بریک کرنیاں نے, پھر روٹی پکا کے اس روٹی نو بریک ٹکڑیاں دے اندر ہتھاں نال مل کے اس شوربے دے اندر ملاونا ہے, پھر اونوں ملنا ہے کہ اچھی طرح وہ شوربہ تے بوٹیاں تے روٹیاں اکٹھیاں ہو جان. جدو اکٹھیاں ہو جان اس نو بندہ کھایا کردا سی, اس دا نام سرید سی. اور سرکار نو اے کھانا ساریاں کھانیاں تو زیادہ پسند. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عرب شریف دے اندر اے کھانا ساریاں کھانیاں دا سردار ہے, اسی طرح اے عائشہ ساریاں عورتاں دی سردار. اور دوسری روایت غزوہ ذات السلاسل کو واپسی, حضرت سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر بہت سارے راوی اس حدیث پاک دی روایت کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو پوچھیا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ من حب الناس الی, عرض کیتی گئی یا رسول اللہ سب تو زیادہ محبوب تہانوں کون ہے؟
کائنات وچ سب تو زیادہ پیارا کون ہے؟ سب تو زیادہ تہانوں کس دے نال محبت ہے؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا عائشہ تو پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ میں مصطفیٰ نو پیار سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال۔ پوچھن والے نے پوچھیا امن الرجال یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اے تے عورتاں تو پتہ چلیا کہ سیدہ عائشہ پیاری نے، مردہ جو تونوں کون پیارا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وَأَبُو ابو بکر، فرمایا عورتاں جو عائشہ پیاری ہے، مرداں جو عائشہ دا باپ ابو بکر صدیق پیارا ہے۔ سب تو زیادہ محبت اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ نال۔ اس واسطے اسی اہل سنت و جماعت بھی اس عظیم ہستی نو سلام پیش اور اس واسطے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام دا خیال بھی اعلی حضرت نے فرمایا نا بنت صدیق آرام جان نبی، آپ فرماندے نے جی حضرت صدیق اکبر دی لخت جگر نے اے سرکار دی جان دا آرام۔ آپ فرماندے نے بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، اس حریم ماشاءاللہ اے سلام اسی ہر مسلمان پڑھنے ہر سنی نو یاد ہے، ہر مسلمان نو یاد ہے، لاکھوں سلام تے یاد ہی ہے نا، پچھلا نہ ہوئے، یہ مل کے پڑھ لو بات کے بڑھائیے۔ اس حریم میں برات پہ اور جن کے حق میں نازل ہوئی سورہ نور، اس پر نور صورت پہ اس پر نور صورت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بے حد بے انتہا پیار سی تے باقی ازواج مطہرات جو سرکار نے 11 شادیاں کل فرمائیاں نے، 9 سن باقی۔ آپ اتنا سرکار انہاں نال پیار کردے سن کہ دوسریاں ازواج مطہرات ساڑیاں ساریاں شان والیاں انہاں دے دل دے اندر بھی رشک ہوندا سی کہ کدھر سرکار او پیار ساڈے نال۔ باقی ساریاں ازواج مطہرات نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق، انہاں دے حقوق دا خیال سرکار برابر رکھتے، لیکن اے جڑا پیار ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا منگی ہے یا اللہ باقی تے میں سارے ہر حوالے نال انہاں نوں برابر رکھدا پر دل میرے کنٹرول وچ نہیں، پیار کسے نال کسے نوں زیادہ ہو بہرحال برادران گرامی قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پیار نو ویکھ دیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی جڑے تحفے دعائے بھیجنے سن، چونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ازواج مطہرات دی باریاں مقرر کن، میرے آقا ایک رات حضرت سیدہ زینب دے کول، دوسری رات سیدہ سودا دے کول، تیسری رات ام سلمہ دے کول، ام حبیبہ جویریہ ساریاں بیبیاں کول
بول جاندے سن صحابہ کرام نو بھی پتہ ہوندا سی جس رات میرے نبی نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر تشریف لے آنا ہویا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام دعائیں پیش کرتے نے کوئی کھانا پیش کرتے نے جو بھی کسی گھر چوں آندا سی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر آیا کردا سی تمام ازواج مطہرات دے دل نو یہ بات اچھی نہ لگی کہن لگیاں اے ام سلمہ تسی جاؤ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کرو جس طرح او تواڈی بی بی ہے اسی طرح اسی بھی آپ دی زوجہ مطہر آیا اس واسطے اپنے غلاماں نو حکم فرماؤ ساڈی باری تے بھی تحائف بھیجے کرن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدہ ام سلمہ آئیاں نے یہی عرض کی تھی سونیا ساری ازواج مطہرات دی میں نمائندہ بن کے انہاں دی شکایت لے کے آئی او کہدیاں نے صحابہ نو حکم فرماؤ جویں تحائف ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی دوباری والے دن آپ دے گھر پہنچائے جاندے نے اسی طرح باقی ازواج مطہرات دے گھراں دے اندر بھی پہنچائے جاون میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بات سنی ہے آپ نے اگنور فرمایا ہے نظر انداز فرمایا ہے جدوں دوسری بار بات ہوئی میرے آقا نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا تیسری مرتبہ بات ہوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے جلال آیا میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ ساریاں بیبیاں نو دس دینا فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي فِي صَوْبِ وَاحِدٍ إِلَّا عائشہ تسی کہہ دیو صرف صحابہ کرام عائشہ دی باری والے دن تحفے بھیج دینے میں محمد کہنا اے تے فرشت انہاں دے تحفے ہوندے نے اللہ دی قسم قرآن بھی میرے تے ادو آندا ہے جدوں میں عائشہ دے گھر ہونا اور ایک روایت سرکار نے فرمایا فی صوب عائشہ صرف مکان اچ نہیں کسے بی بی دے نال آرام کر دیاں اللہ دا کلام نازل نہیں ہویا سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ آپ دے بستر چوواں تے اللہ دا قرآن فرمایا تسی انہاں دنیا لیاں دے تحفیاں دی گل کردے ہو مالک بھی ادوں ہی گل دے جدوں میں عائشہ دے گھر ہوندا اچھا پھر دوبارہ ازواج مطہرات نے انہاں دا بھی حق بندا سی انہاں دا کوئی غلط کام نہیں مطالبہ کوئی غلط نہیں وہ بھی ازواج مطہرات چ نے ساڈے واسطے ساری شان سیدہ پاک نو حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ نو سفارشی بنا کے تے بھیجیا دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ سرکار نے کیا جواب ارشاد فرمایا فرمایا اللہ دا کلام بھی اس وقت نازل ہوندے جدوں میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے حجرہ مبارک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ آپ نو میں سفارشی بنا کے ازواج مطہرات نے بھیجے آپ بھی آدھے رویاں نے عرض کی تھی بابا جانی میں نو امہات المومنین نے بھیجے آئے مقدس بیبیاں کہہ رہیاں نے صحابہ کرام نو اس انداز دے نال حکم ارشاد فرماؤ میرے نبی نے اپنی لخت جگر و نور نظر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ نوی کی جواب ارشاد فرمایا بنیتو اے میری پیاری بیٹی اے میری لخت جگر اے میری نور نظر
کیا تو اس ذات نال پیار نہیں کر دی جس ذات نال تیرے بابا جان پیار کردے نے. سیدہ نے عرض کی تھی کیوں نہیں ابا جان جنہ نال تسی پیار فرماؤ میں زہرا بھی دے نال پیار کراں گی. فرمایا پھر اے میری بیٹی عائشہ نال پیار کہے کیوں عائشہ نال تہاڈا بابا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال پیار سیدہ زہرا پاک نے بھی بلکہ ہر مومن پیار کر دے وہ مومن ہی نہیں جیڑا انہاں دا ادب نہ کرے جو انہاں دا احترام نہیں کردا وہ مومن نہیں. مولا مرتضیٰ نے خود عزت ادب احترام دا درس ارشاد فرمایا سیدہ پاک دے حوالے اور حسنین کریمین نے تمام بلکہ تقریباً ہر امام نے اپنی جنہ دے گھر بچی پیدا ہوئی ہے انہوں نے اس دا نام ہی عائشہ رکھا سیدہ عائشہ صدیقہ دے مقام. اور جدو تہمت لگی غزوہ بنی مصطلق واپسی تے منافقین نے تہمت لگائی. ڈیٹیل جان دی ضرورت نہیں نہ وقت نہ دل کردہ ہے. نعوذ باللہ آپ دے کردار دے حوالے نال عبداللہ بن ابی نے جدو بات کی تھی تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہوئے. یہ کوئی مہینہ ڈیڑھ ایک کنڈیشن رہی ہے. اس جگہ تے بھی دو نظریے نے اج کل تین سمجھ لو. ایک اج بھی بدبخت کچھ ایسے نے جڑے اس تہمت دا سہارا لیندے نے حالانکہ اللہ نے اس تہمت تو بری کرن واسطے سورہ نور نازل حق بیان کرن واسطے. کچھ ایسے نے بد نصیب جڑے کہندے نے جی نبی نو پتہ نہیں سی نبی نو علم نہیں سی کہ انہاں دی بیٹی بیوی پاک ہے یا نہیں. میں بڑے ادب انہاں دا کی کرنے عرض کرنا تینوں تیرے گھر والیاں دا پتہ ہوئے نبی آئی جنوں اپنی بیوی دا نہیں سی. اور جب اللہ قرآن وچ ارشاد فرما دے مومناں نو جھڑکے میرا اللہ بھئی جدوں تسی سن دے گئے اے تہمت تے تہاڈا حق بندا سی اس سمیتموہ ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان ندیم. مومناں دا حق بندا سی کہ جدوں سن دے گئے ہو تے تسی کہو نہیں نبی دے گھر والے ایسے نہیں ہو سکدے اے بہتان لگان والا جھوٹا ہے نبی دے گھر والے عزت. اللہ نے چھڑکیا سی مومنین جڑے مومنین انہاں منافقاں دی گل من گئے. تے جے اگر مومناں نو جھڑکیا گیا تے نبی نو پتہ ہی نہ ہوئے تے نعوذ باللہ معاذ اللہ پھر اللہ نے نبی نو بھی جھڑکیا. حالانکہ اس وقت امتیاں دا حال سی جدو حضرت عمر کو پوچھا گیا تے آپ نے فرمایا حضور جی اللہ تواڈے جسم تے مکھی نہیں بیٹھ دیندا بستر تے گندی عورت کیویں برداشت کر سکدا. حضرت عثمان کہندے نے جے خدا تواڈا سایہ نہیں بناوندا کہ لوکاں دے قدم نہ من. حضرت علی پاک نے فرمایا حضور رشتہ کن نے کرایا اللہ نے کرایا تے اللہ انہاں بولے انہوں پتہ ہی نہیں. میں انہاں نو عرض کراں گا جڑے کہندے نبی نوں پتہ نہیں سی بھئی تو بھی بولی تے پھر انہاں دی پیا بول گیا. جے نبی نہیں سی پتہ تے پھر نبی نے شک سی نعوذ باللہ سیدہ عائشہ دی ناموس تے شک ہی ہویا نا پھر جے پتہ ہی نہیں نبی پاک نو ناموس تے عزت اے ناموس عائشہ نہیں. بندہ آکے ادھر آکے ہم بیٹے امی عائشہ کے ادھر کہے نبی نو پتہ ہی نہیں سی کہ عائشہ پاک ہے یا نہیں. اس واسطے اپنے عقیدے نو سلامت رکھو. اور بخاری شریف نے اندر جدو موجود ہوئے میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے چڑھ کے ارشاد فرماون واللہ ما علمت ولا اعلی الا خیرا. وہ جی ویکھو پھر سرکار پریشان کیوں رہے ہیں.
سرکار پریشان رہے، اس تو پتہ چلیا سرکار نو پتہ ہی نہیں سی، میں کیا کسے تے نا حق تہمت بھی لگے کسے دی بیٹی تے، ایتھے محلے چ گلاں ہون لگ پئیاں، بیٹی پاک ہوے بندن یقین ہے میری بیوی پاک ہے بندن یقین ہے تے گلیاں چ گلاں ہون بندہ پریشان ہو سی کہ نہ پریشانی اس گل تو نہیں سی کہ نبی نو پتہ نہیں سی، پریشانی اس گل تو زیادہ سی پتہ بھی سی بھئی ہے بھی پاک تے لوکی گلاں پہ لیکن لوگ یار بیلیاں دا چونکہ مطمع نظر ہے ہوندے کہ اسی سرکار دے علم دا انکار کرنا ہے، دوسری سائیڈ نہیں دیکھتے کہ اس دا نقصان کتنا ہو رہا ہے، اتنے علم نبی دا تے انکار ہویا پر ناموس عائشہ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام کدھر گیا، انہاں دی سرکار دی زوجہ محترمہ ہون او ساریاں گلاں پیچھے رہ گئیاں، صرف ایک گل ثابت کرن واسطے جی نبی نو اس گل دا علم ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت اسیں ادب والیاں نہ ساڈا انہاں نال تعلق ہے جڑا تہمت لیندے نے انہاں نال تعلق ہے جڑا شک کردے نے، اسی کہنے ہاں جدوں رشتہ اللہ پسند کیتا ہے پھر شک کرن دی گنجائش کتھے، جی اسی یہ گل سمجھ جائیے بھئی اللہ رشتہ کرائے 14 صدیاں بعد مومن شک نہیں کر سکدا تے جدا رشتہ خدا نے کرایا ہے وہ مصطفیٰ کیویں شک کر سکدا۔ دوسری چیز جی پھر سرکار نے اگر پتہ ہی تے دسیا کیوں نہیں، آپ اعلان فرما دیں دے بھی میری بیوی پاک ہے، آپ اعلان فرما دے کی ہونا سی، دسو اعلان فرما بھی دیں دے کی ہونا سی، منافقہ مان لینا، منافقین نے یا جڑے اس وقت جنہ دے دماغ شکوک و شبہات دا شکار ہوئے انہاں نہیں سی مننا کہ بیویاں دی گواہی تے ہر کوئی دے، بیویاں دی گواہی تے ہر کوئی دین دے، اور دوسری چیز سی میرے آقا سن وقت دے چیف جسٹس قاضی سن، آپ دی عدالت وچ مقدمہ ایسی اگر سرکار جج ویکھیا بھی ہوئے نا جج نو کہ فلاں قتل ہویا ہے او دی گواہی قبول نہیں ہوندی، او جدوں تک لوگ اس آکھنے بھی گواہ پیش اس دا پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش کرو، انہوں ویکھن والے نو پیش کرو کہیں مارے ہے کیڑا قتل ہوئے ہے، تاں فیصلہ جج صاحب لکھ دیں، میرے نبی نے فرمایا بلا تحقیق تے ہو لوے، فرمایا میں کیوں بولا او بولے، آج بھی آکھ دیں نا بھئی فلانے رشتہ کرایا ہے تے ان میاں بی بی دے درمیان مسئلہ بنیا ہے تے رشتہ کران والا گل مکاسی تے سرکار نے فرمایا پھر وہ کران والا مکاسی کرایا تے بخاری چ موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اريد مرتين، اے عائشہ حالے تیری میری شادی نہیں سی ہوئی، حالے تیرا میرا نکاح نہیں سی ہویا، جبریل میرے کول آیا، اس دے کول ریشم دا کپڑا سی، انہیں ریشم دے کپڑے نو لپیٹیا سی، کہندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے نو کھولو، میں محمد نے فاکشفو، میں محمد نے وہ کپڑا کھولیا، عائشہ اس ریشم دے کپڑے تے تیری تصویر بنی ہوئی آئی، میں تیری تصویر نو ویکھیا، جبریل نو پوچھیا کی گل، جبریل کہندے نے سونے اے اللہ نے تصویر کھلی ہے اور اللہ فرما رہے ہادی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے تصویر والی عائشہ اس دنیا دے اندر بھی تہاڈی بیوی ہے، آخرت دے اندر بھی تہاڈی بیوی بنے گے۔ تصویر دکھائی، پھر اللہ نے اے رشتہ کرا، اچھا جس نبی دا رشتہ خدا کرائے اس نبی نو اس بیوی تے شک ہو سکتا ہے تے جو 14 صدیاں بعد مولوی آکے نہیں نبی نو یقین نہیں
تے ہن آکھاں گے نا تینوں اپنے بارے سوچنا چاہیے جدا رشتہ خدا کرائے جے بندے نو یقین آ جاندا ہے تے اللہ دے رسول پاک نو بھی۔ بہرحال برادران گرامی قدر یہی وجہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع المعجزات دے اندر ایک بات آئی ہے وہ بھی چلو ہن ایڈ کر دینا بعد وچ ٹائم تو نہیں ساڈا ختم ہو گیا۔ خیر ایک دفعہ حضرت سید عائشہ صدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان شکر رنجی ہوئی ہو جاندے میاں بیوی دے درمیان کسی گل، بلکہ سرکار فرماندے سن حضرت عائشہ جدوں تینوں خفگی ہوئے نا میرے نال تے مینوں پتہ لگ جاندا۔ سید عائشہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ تانوں کیویں پتہ لگدا ہے؟ فرمایا جدوں تو راضی ہوندی ہے تے قسم چاہے تے کہندی ہے رب محمد ہے، مینوں محمد دے رب دی قسم ہے، تے جدوں خفگی ہوئے تھوڑی بہتی تے اس ٹائم تسی چاہنی ہو رب ابراہیم دے رب دی قسم۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا صرف زبان تو نہ لاندا ہے دل وچ تسی ہی رہندے ہو۔ بہرحال میاں بیوی دے درمیان احساس بشریت دے تقاضے تحت ہو جاندے تو ہویا ایک مرتبہ تے حضرت سید عائشہ صدیقہ نے معافی منگی، یا رسول اللہ معاف فرما دو، تو میرے آقا گھروں باہر نکلن لگے تے ہلے نہیں نکلے تے جبریل آ گئے۔ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مسجد نہیں جانا، اللہ فرما رہے نے رشتہ میں کرایا ہے، مسجد الباد جانا ہے، پہلے عائشہ نو معاف کرنا ہے۔ جبریل نے کیا پہلے عائشہ نو معاف کرنا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کول میرے آقا تشریف لے آئے نے، پھر سیدہ نے ہاتھ جوڑے نے سونے اسی کدوں ناراض ہونے اگر عورت ہون دی حیثیت نال کوئی بات ہو بھی جاوے مینوں معاف فرما دیتا کرو۔ میرے اللہ نے فرمایا معاف کیتا ہے، ادھر میرے مصطفیٰ نے معافی دا اعلان فرمایا ہے، ادھر جبریل پھر آئے نے، جبریل دے ہاتھ وچ ٹرے دے اندر کوئی چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا اے جبریل کی لے کے آیا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کریم نے فرمایا ہے جنہ دا رشتہ کرایا ہے اور راضی ہوئے نے، راضی کرائے نے، جا مٹھائی بھی ایسی کھوانے حلوہ بھی جنت چوں لے کے جا، حلوہ بھی جنت چوں لے کے جا، میں حلوہ لے کے آیا ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا حلوے تے ٹرے چوں اٹھایا ہے، سیدہ عائشہ دے منہ مبارک دے اندر ایک ٹکڑا ڈالیا۔ اور بار آمدہ سی عام روٹین سرکار فرمایا کرتے سن عائشہ جس پیالے تے جس جگہ تے تساں لب لائے نے مینوں دسو میں محمد بھی اتھے ہونٹ رکھ کے پانی بھی۔ اتنا پیار سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے سیرت اس واسطے ہوندی کہ تساں بھی اپنیاں بیبیاں نال پیار۔ سرکار گھر تشریف لے آندے سن تے بالکل نرم ہو جایا کر، جیسے بھی گھر جائیے تے پریشان ہوئیے، باہر پریشانیاں گھر جا کے کوڑاں گھر آلیاں تے نرم۔ سرکار نے فرمایا لوگو تواڈے تو سب تو بہترین ہوئے جیڑا اپنیاں بیبیاں واسطے بہترین، ساری دنیا واسطے بندہ بہترین ہوئے تے بیوی واسطے نہ ہوئے یا بچیاں واسطے نہ ہوئے تو پھر بہترین نہیں۔ بہرحال برادران گرامی قدر میں عرض کر رہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ عائشہ واسطے مٹھائی آئی ہے، سرکار دو عالم ایک ٹکڑا اٹھا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ دے منہ مبارک دے اندر رکھ دینے، پھر سیدہ ایک ٹکڑا اٹھا کے میرے نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دے لبہائے مبارک دے اندر رکھ دینے۔ اسی طرح گزر دے رہنے، تھوڑی دیر گزری ہے، دروازے تے دستک ہوئی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ انج لگتا ہے ابو بکر صدیق آئے۔ اس ٹکڑے
ٹکڑے دے اندر اس تش دے اندر صرف 2 ٹکڑے بچے نے فرمایا عائشہ اے بچے رہن دے یہ حضرت ابو بکر صدیق واسطے رکھ چھوڑیے سیدنا صدیق اکبر کھا لین گے حضرت ابو بکر اندر آئے نے میرے نبی کریم نے ساری گل دسی ہے اس طرح ناراضگی ہوئی ہے معافی ہوئی ہے اللہ نے سلو کرائی ہے اللہ دی طرفوں یہ تشت آیا ہے 2 ٹکڑے بچے نے کھا لو حضرت صدیق اکبر نے ٹریں پکڑ کے ایک ہاتھ ٹکڑے دے اندر لے آکے پہلا ٹکڑا سونے مصطفیٰ نو پیش فرمایا ہے دوسرا ٹکڑا سیدہ عائشہ صدیقہ نو فرمایا ہے عرض کی تھی سونیا میں نو لوڑ نہیں تسی خوش بس دے ہو میں ابو بکر بھی خوش رہنا یہ ساریاں چیزیں روایات میں اس واسطے بیان کی دیاں نے رشتہ انہیں کرایا ہے میرے نبی نو پہلے دن دا یقین آئی جی اللہ نے رشتہ کرایا ہے میری زوجہ مطہرہ پاک پھر جنہ دی پاکی دا ذکر قرآن چاہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اس واسطے میرے نبی نو یقین آئے اسی اس واسطے کہنے ہیں سر عرش پہ ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر نبی نو پتہ نہیں حضرت نے لکھے بزرگاں نے لکھیا ہے سونے تو قدم چاہے تے عرش اولا تک جائے سر عرش پہ ہے تیری گزر دل فرش پہ ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا تجھے پہ جو آیا نہیں ملکوت ملک میں کوئی شے آقا تجھے پہ جو آیا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف یا اللہ جڑے روزے دے نال تیرے محبوب دی تعریف پہ کر دینے انہاں نو سوہنے دا گنبد خضرا ویکھنا نصیب فرما باواز بلند پڑھ لیجئے بلغ العلا بکمال کشف حسنت جمیع خصالہ انہاں نے کیا نبی نو علم نہیں سی میں کیا رشتہ خدا کرائے نبی بھی جان دینے اے بھی جان دینے خدا رشتہ کرائے تے آن والی پاک ہوئے گی اس واسطے میرے نبی مکرم بخاری شریف دی حدیث پاک کے دوسری جلد اندر منبر تے جلوہ گر ہوئے نے فرمایا لوگوں اج لوگ میرے گھر والے دے بارے گلاں پہ کر دینے اج میرے حرم دے بارے گلاں ہو رہی نے جد کہ میں منبر تے بے کے اللہ دی قسم کھا کی اعلان کر رہا واللہ اللہ دی قسم ما علمتو علی آلی اللہ خیرہ میں عائشہ
دے بارے صرف خیر ہی جاندا وا سرکار نے پہلے بریت دا اعلان فرمایا یا تے نہ لوگاں دی نظر اس حدیث پاک ال جاندی نہیں بھی یا جان بجھ کے کترا جاندے نے نہیں اسی ضرور یہی ثابت کرنا ہے کہ نبی نو علم نہیں استغفر اللہ تے اسی علم دستے پے ہاں او گل پہ کرنے ہاں جدے سیدہ عائشہ پاک دی وی ناموس دی حفاظت ہو جائے حرم دی حفاظت ہو جائے تو میرے نبی دے علم دی بھی بات ہوئی اگر اے موقف نہ لیا جائے تو پھر سیدہ عائشہ پاک دی توہین ہے سرکار دی بھی بے ادبی ہے کہ نبی پاک نو اپنے گھر والے دا علم برادران گرامی قدر اس واسطے میں نے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا ہے وقت گزردا جا رہا ہے لیکن وہ وقت بھی آئے جدو اللہ کریم نے پیغام بھیجنا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نو ماں کہندی ام رومان کہندیاں نے اپنی صفائی پیش کرو وہ کہندیاں نے سیدہ عائشہ کہندیاں نے میں کیوں کرا میری حالت اج حضرت یوسف علیہ السلام تے بابا دی طرح ہے یعقوب علیہ السلام دی طرح ہے جنہ دا لخت جگر انہاں دی اکھاں تو اوجھل ہو گیا لوگاں نے کیا قتل ہو گیا ہے بابا جاندا ہے میرا بیٹا حیات لیکن جدائی برداشت کرنی پئی ہے کہندیاں نے میں بھی یہ کہاں گی میرا غم میرے اللہ والے میں اپنے غم نو اللہ دی طرف لوٹانے جدو اللہ وال لٹایا ہے سرکار جلوہ گر نے میرے نبی نے سر انور جھکایا ہے چہرے انور تے پیشانی دی آثار ظاہر ہوئے نے میرے نبی نے سر اٹھایا ہے فرمایا عائشہ مبارک ہوئے جن نے رشتہ کرایا ہے انہی تیری پاکی بھی بیان فرمائی یہ ہے اہل بیت نبی یہ اہل بیت مصطفیٰ نے کیوں برادران گرامی قدر یوسف علیہ السلام یعقوب دا گھرانہ ہے یوسف دا گھرانہ ہے ایک عیسیٰ علیہ السلام دا گھرانہ ہے ادھر بھی تہمت لگی ہے ادھر بھی تہمت لگی ہے ادھر مصطفیٰ کریم دا گھرانہ ہے یوسف دے گھرانے دی گل ہووے میرا اللہ گواہیاں بچیاں کولو دیواندا ہے عیسیٰ دے گھرانے دی گل ہووے سیدہ مریم دی طہارت دی گواہی اللہ گواہیاں بچیاں کولو دیواندا ہے لیکن جدو مصطفیٰ دے گھر دی بات آوے رب فرماندے سونے گھر تیرا ہے اج گواہیاں بچیاں کولو نہیں دیواں گا کائنات دا اللہ آپ گواہی دے گا گزشتہ جو مارچ بیتی سی میں مدرسہ دے والے رمضان شریف دا مہینہ ماہ مبارک کے ٹائم اگے ساڈا بہت زیادہ ہو گیا یا عائشہ جبریل یقرأ بالسلام
یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات بابرکات واسطے، درود و سلام بحضور سرور کائنات مفخر موجودات معصوم آمینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی برگاہ ناز کے اندر محبت عقیدت احترام نرمشق رحمت معزز و محترم سامعین حاضرین برادران اسلام، اللہ کریم کا بے شمار شکر ہے کہ جس نے اس عظیم ماہ مبارک میں عظیم دن جمعۃ المبارک کو اپنے گھر عید شرف بخشے۔ واہ خالق کائنات، آپ دی میری اس حاضری کو شرف قبولیت نال نواز کی صد واسطے ذریعے نجات بنائے۔ 17 رمضان المبارک کفر و اسلام کے درمیان ایک عظیم مارکہ وجود اندر آیا ہے، اس کے اندر اللہ نے اہل اسلام سے فتح دینا امتنان فرمایا، جس میں دنیا آج غزوہ بدر دینا کر یاد ہے۔ اور اسی تاریخ میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق صدیقہ کائنات زوجہ مصطفیٰ عزت مصطفیٰ حرمت مصطفیٰ آرام جان مصطفیٰ حبیب خدا سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصال ہے۔ اور اسی مناسبت میں پچھلے جمعہ عرض بھی کی تھی، آئندہ جمعہ اس عظیم اور مقدس عنوان کے حوالے میں آپ احباب کے سامنے جناب اللہ ارشاد پیش کرنا ہے۔ اسی لیے موضوع بحث بنانا گے اور اللہ نے قرآن جو چند کلمات تلاوت کرنے شرف حاصل کی ہے۔ بنیادی طور پہ کلمات جملہ اہل بیت اطہار واسطے نے اس کوئی شک نہیں، لیکن قرآن دا سیاق و سباق دستا ہے کہ یہ سرکار دی ازواج دی شان شادی ہے۔ سورہ احزاب ہی اسی حوالے نال اسی ذکر ہے، نبی اولا بالمومنین من انفسہم ازواجہم امہاتہم۔ 22ویں پارے کے شروع کے اندر ایک کلمات میں 22واں پارہ شروع ہی اہل بیت اطہار یعنی سرکار دی ازواج مطہرات امہات المومنین انہاں دی شان دے حوالے نال ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مؤنث دا صیغہ بِنْتُنَّا مؤنث دا صیغہ ہے، سارے صیغے مؤنث دے ہیں۔ اگے اللہ کریم انہاں پاک اسماء دا ذکر کرن تو بعد ارشاد فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل بیت نبی اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات اے امہات المومنین اے نبی دی گھر والیوں،
اللہ نے تانوں ارادہ فرما لے کہ تانوں ہر رجس تو دور لے کے جائے اور تانوں انج پاک کرے جویں پاک کرن دا حق ہے۔ آئے کریمہ شان نزول ازواج مطہرات واسطے ہے، لیکن جدوں میرے نبی نے فرمایا حضرت سیدہ پاک مولا مرتضی حسنین کریمین کو چادر دے تلے لے کے عرض کیتی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت نے۔ اہل سنت کا نظریہ ہے ازواج بھی اہل بیت ہے، نبی دی آل بھی اہل بیت ہے۔ لیکن چونکہ ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی زوجہ مصطفیٰ دا تذکرہ سی پہلے پچھلے جمعہ کیتا ہے، یہ سب بیویاں تو تمام ازواج مطہرات کو افضل سیدہ خدیجہ کبریٰ کا تذکرہ ہوا، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بعد تمام ازواج مطہرات جو جس نو افضلیت حاصل ہے اج انہاں دا ذکر ہونا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اسی نو اگر اس آئے کریمہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات دے نال جوڑ کے ویکھیے تے اللہ کریم فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے عائشہ تیری اتنی اعلی شان ہے، اللہ نے ہر ناپاکی تو تینوں دور فرمایا ہے اور ہر ناپاکی نو تواڈے تو دور فرمایا ہے، اور اے عائشہ اللہ تانوں انج پاک فرمایا ہے جس طرح پاک کرن دا حق ہے۔ اللہ نے یہ مطلق تمام ازواج مطہرات کا ذکر کیا، پھر خاص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی انہاری طہارت واسطے جدوں منافقین نے تہمت لگائی کہ چل کے بعد ہوئے گی اس نے انشاءاللہ، اللہ نے خاص آپ کی پاکی واسطے سورہ نور نو نازل فرمایا۔ اللہ دا قرآن ہے آپ کی پاکی کا، آپ کا نامی اس میں گرامی عائشہ ہے، لقب جڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے نے آپ مخاطب فرمایا کرتے سن، ایک عائش، ایک حمیرہ، اور بعض روایات کے اندر آپ کا لقب صدیقہ، یہ سارے اچھا سونے نبی دی زبان جو جے نکل گیا سیدہ عائشہ دے بارے حمیرہ، عائشہ، عائش، آپ نے القاب نے جس گھرچ اکھ کھولی اکھ کھول دیا سار ذکر مصطفیٰ بھی سنے چہرے مصطفیٰ بھی دیکھیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد محترم دا نامی اس میں گرامی عبداللہ ابو بکر لقب صدیق اکبر ہے، جنہاں نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر اللہ تو علاوہ میں محمد کسے نو خلیل بناوندا تے وہ ابو بکر نو بناوندا، میں مصطفیٰ اگر خدا تو علاوہ کسے نو خلیل بناوندا تے وہ عائشہ دے ابا جان حضرت ابو بکر نو بناوندا۔ کہ آپ کی والدہ محترمہ جنہاں دا نام ام رومان ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے دنیا تے جنت ویکھنی ہوئے وہ اما عائشہ دی اما ام رومان دا دیدار ہے۔ جس گھر اک کھلیے ماں دا بھی مقام ہے، باپ دا بھی مقام ہے، پھر سرکار روزانہ 2 مرتبہ اس گھر دے اندر تشریف لے، سرکار روزانہ 2 مرتبہ سونا تے جتھے ایک باری قدم رکھے اتھاں جنت تو اعلی ہو جاتا ہے، جنت تو اعلی ہو جاتی ہے۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر کتنا اعلی ہے جتھے رب دا حبوب ربیب روزانہ 2 باری جاندے بھی نے تے 2 باری آندے بھی نے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دا کیا مقام ہے جڑیاں روزانہ 2 باری مصطفیٰ کریم دا 55 کو دیدار بھی ایک لمحہ ویکھے او دے تو جہنم دور ہے،
ایمان دی حالت دے اندر ایک سیکنڈ واسطے جڑا سرکار دا دیدار کر لے ایمان دی حالت ایمان تے انہوں موت آ جائے جہنم انہوں چھو نہیں سکتی تے جڑے روزانہ مصطفیٰ دا دیدار کر دے یہ تے ادو ہے نا جدو والے نکاح نہیں جدو نکاح ہے تو پھر تے گھاری آپ کی شادی بچپن دیاں بہت باتیں ہیں آپ نے لیکن اس مختصر وقت سے اندر خلاصہ ہی پیش کرنے ہیں حضرت خولہ بنت جدو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال پرملال ہویا ہے وصال باکمال ہویا ہے میرے نبی دے چہرے دے غم رہندا ہے میرے مصطفیٰ کریم ہمیشہ سیدہ خدیجہ نو یاد کر دینے سیدہ خدیجہ دل دے اندر بسیاں دین آپ دیاں یاداں آپ دے چہرے انور دے نظر آنیاں نے جدو صحابیات نے کیا بالخصوص حضرت سیدہ خولہ بنت حکیم نے حضرت عثمان بن مسعود دی زوجہ محترمہ نے میرے نبی دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے حضور اگر حکم ہوئے تے آپ دے واسطے رشتہ تلاش کرنی اگر چاہنے ہو تے تواڈے واسطے سیبہ عورت دا رشتہ بھی موجود ہے سیبہ تو مراد جیڑی بیوہ عورت ہوئے یا جس کو طلاق ہوئی ہوئے یا رسول اللہ حکم فرماؤ تے بیوہ رشتہ بھی لبدائے حکم فرماؤ تے تمہارا رشتہ بھی لبدائے میرے نبی نے فرمایا اے خولہ میں غریبہ میرے کول بظاہر روپیہ پیسہ نہیں ہے میرے نال شادی کون کرے گا عرض کی تی سونی فکر نہ کرو اللہ نے تواڈے سر تے جڑا ختم نبوت دا تاج سجایا ہے تانوں اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے ساری دو سونیا ایک شان ہی